بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنی ہر تکلیف اور پریشانی کو دعا میں تبدیل کر دو، کیونکہ دعا ہر چیز کا علاج ہے اور مومن کا ہتھیار۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، جو تم کرتے نہیں ہو اس کا کہنا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ ناظرین، سوکھے دھنیے کی چٹنی بنا کر کھانے سے کھانسی رک جاتی ہے، نمک کا زیادہ استعمال کرنے سے پٹھوں کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ ناظرین، تیزابیت سے بچنے کے لیے کھانا پیٹ بھر کر نہ کھائیں اور آہستہ آہستہ چبا کر کھائیں۔ اگر روزانہ 5 دانے انجیر کے کھا لیے جائیں تو اس سے گردے کی پتھری فوراً نکل جاتی ہے۔ ناظرین، اپنی ہر تکلیف اور پریشانی کو دعا میں تبدیل کر دو، کیونکہ دعا ہر چیز کا علاج ہے اور مومن کا ہتھیار ہے۔ پکے ہوئے ٹماٹر کا تازہ رس چھوٹے بچوں کو دن میں 2 یا 3 بار دینے سے بچے صحت مند ہو جاتے ہیں۔ کریم یا بلائی کو کھٹا ہونے سے بچانے کے لیے اس میں تھوڑی سی چینی ملا کر ٹھنڈی جگہ پر رکھیں۔ کریم اور بلائی کھٹا نہیں ہوگی۔ اگر کسی جگہ ڈھیر ساری چونٹیاں جمع ہوں تو وہاں تھوڑی سی مقدار میں آٹا چھڑک دیں، چونٹیاں وہاں سے دور چلی جائیں گی۔ ناظرین، دہی کے ساتھ بادام کھاؤ، طاقت آ جائے گی۔ جسم میں بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس ہو تو سبز چائے میں لہسن شامل کر کے پی لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طاعون سے بھاگنے والوں کو اتنا گناہ ہوتا ہے جتنا جنگ سے بھاگنے والوں کو ہوتا ہے، اور طاعون میں صبر کرنے والا میدان جنگ میں صبر کرنے کی مانند ہے۔ ناظرین، روزانہ ایک گاجر کھانے سے جسم میں خون بنتا ہے، جسمانی کمزوری بھی دور ہو جاتی ہے۔ پیشاب کی جلن کو دور کرنے کے لیے صبح ناشتے سے 1 گھنٹہ پہلے اجوائن کا سفوف 1 چمچ پانی کے ساتھ دن میں 1 مرتبہ استعمال کرنے سے پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، خشک دھنیا کے 3-4 دانے چبانے سے قے نہیں آتی۔ سبز دھنیے کے پتے کھانے سے الٹی رک جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن غسل کرنا ہر بالغ مسلمان پر واجب ہے، اور وہ مسواک کرے، اور اگر میسر ہو دستیاب ہو تو خوشبو بھی لگائے۔ ناظرین، سر میں خشکی بہت زیادہ ہو تو دہی میں ملتانی مٹی ملا کر اسے مکس کر کے سر پر لگا کر دھو لیں۔ سر کی خشکی بالکل ختم ہو جائے گی۔ چہرے کا میک اپ اتارنے کے لیے کسی کریم یا بلیچنگ ملک کی بجائے اگر کچا دودھ استعمال کیا جائے تو اس سے چہرے کی میل بھی نکل جائے گی اور جلد بھی نہایت نرم و ملائم محسوس ہوگی۔ معدے میں زخم یا معدے کی سوجن ہو تو ایک لقمے کو 32 دفعہ چبائیں اور کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے اور کھانا کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد پانی پیو۔ معدے کے زخم اور سوجن بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص قرض لے اور اس کی ادائیگی کا ارادہ رکھتا ہو تو اللہ اس کے قرض کو ادا کرنے میں اس کی مدد کرتا ہے۔ ناظرین، لوز موشن ہو تو کیلے پر زیرہ لگا کر کھائیں، لوز موشن کی پرابلم ختم ہو جائے گی۔ سر میں خشکی ہے تو سرسوں کے تیل میں دہی یا انڈا مکس کر کے لگا لیں۔ ناظرین، عورتوں کو مخصوص ایام میں باقاعدگی سے کھجور کا استعمال کرنا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، لوگوں کے لیے آسانیاں فراہم کرو، دشواریاں نہ پیدا کرو۔ اگر جسمانی کمزوری ہو تو کھجوریں دودھ میں پکا کر کھا لیں اور دودھ بھی پی لیں۔ پاؤں میں درد ہو تو زیتون کا تیل لگائیں۔ گلا خراب ہو اور آواز نہ نکل رہی ہو تو کچا امرود جلا کر کھا لیں۔ جسم میں سستی زیادہ پیدا ہوتی ہو تو جسم پر سرسوں کے تیل کی مالش کرنی چاہیے، جسم کی سستی اور کاہلی ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، الٹی یا قے کو روکنے کے لیے لونگ یا سونف سے پانی کی کلیاں کریں۔ بیٹھے بیٹھے آنکھوں سے پانی نکلتا ہو تو عرق گلاب کا استعمال کریں۔ ناظرین، روزانہ جلدی اٹھنا جسم کو چست اور صحت مند بناتا ہے۔ مسواک روزانہ کرنے سے دانت اور مسوڑھے مضبوط ہو جاتے ہیں، سنت بھی ادا ہو جاتی ہے۔ ناظرین، شہد کو سرکے میں بھگو لیں اور اس کی کلیاں کریں، دانت اور مسوڑھے مضبوط ہو جائیں گے۔ آنکھوں کی روشنی تیز کرنی ہے تو گاجریں کھایا کریں، آنکھوں کی روشنی تیز ہو جائے گی۔ موٹاپے کو کم کرنا ہے تو نیم گرم پانی میں لیموں کا رس اور سفید زیرہ ملا کر پی لیں، موٹاپا کم ہو جائے گا۔ مٹھی بھر نیم اور تلسی کے پتے لے کر پانی میں ابال لیں، اس سے سر دھو لیں، خشکی اور جوئیں ختم ہو جائیں گی۔ لیموں کا رس چہرے پر ملنے سے رنگ گورا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے قریب سب سے زیادہ وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود بھیجتے ہیں، لہٰذا روزانہ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی کثرت کیا کریں۔ جس کو کھانا ہضم نہ ہوتا ہو وہ یا باسطو پڑھتا جائے اور پیٹ پر ہاتھ پھیرتا جائے، جیسے بدہضمی
ہو صورت قدر ایک بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلایا جائے۔ زیادہ کھانسی آئے تو خشک میوہ جات کھاؤ۔ مسلسل اور بہت زیادہ پیاز کھانے سے چہرے پر جھریاں پڑ سکتی ہیں۔ موٹاپا کم کرنا ہے تو آدھا چمچ پیسی ہوئی کلونجی کھائیں اور 1 گلاس پانی میں ابال کر صبح و شام پی لیں۔ السی کھانے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ بھنے ہوئے چنے کھایا کرو، یہ معدے کو صاف کرتے ہیں۔ جو شخص کمزور ذہن والا ہو وہ روزانہ 1 مرتبہ الحادی پڑھے، انشاءاللہ ذہن بہت تیز ہو جائے گا۔ ناظرین، رات کو 7 بادام پانی میں بھگو کر رکھیں، صبح چھلکے سمیت کھا لیں، دماغ تیز ہو جائے گا۔ نمکین اشیاء زیادہ کھانا بینائی کے لیے مضر ہے۔ جن لوگوں کو بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے ان کو چاہیے وہ روزانہ کھجور کھایا کریں، بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا۔ سانس کی تکلیف میں سبز چائے کا استعمال بہت مفید ہے۔ اگر کسی شخص کو سانس کی تکلیف ہو یا پھر دمے کے مرض میں مبتلا ہو تو وہ سبز چائے کا زیادہ استعمال کیا کریں۔ بدہضمی سے بچنا چاہتے ہو تو کھانا ہمیشہ چبا کر اور آہستہ آہستہ کھایا کرو۔ خالی پیٹ زیادہ ٹھنڈا پانی استعمال مت کرو، اس سے ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ جو لوگ ہر وقت سوتے رہتے ہیں ان پر موٹاپا جلدی حاوی ہو جاتا ہے۔ روٹی کھا کر چند منٹ چل لینے سے آپ کے معدہ صحت مند رہتا ہے۔ جلد کو جوان اور خوبصورت بنانے کے لیے دودھ میں 1 چمچ کھانے کا چمچ چاول، 3 کھانے کے چمچ اور شہد اور کھانے کا چمچ لے کر چاولوں کو ابال لیں۔ اس کا پانی الگ کر کے اس میں شہد اور دودھ ملا لیں اور پیسٹ بنا کر چہرے پر لگائیں۔ 10 منٹ بعد چہرے کو چاولوں والے پانی سے دھو لیں۔ ہفتے میں 1 بار استعمال کریں، جلد تر و تازہ اور 10 سال کم نظر آئے گی۔ ناظرین، دہی کھا کر سونے سے نیند سکون کی آتی ہے۔ انگور کھانے کے بعد اوپر سے پانی مت پئیں، اس سے بدترین ہیضہ ہو سکتا ہے۔ جن لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں سن ہو جاتے ہوں وہ لیموں کا رس پیا کریں۔ دہی میں الائچی ڈال کر کھانے سے پہلے موشن آنا رک جاتے ہیں۔ ناظرین، ہلدی کو دودھ میں مکس کر کے گاڑھا سا پیسٹ بنا لیں، 15 منٹ روزانہ چہرے پر لیپ کریں۔ چند دنوں کے بعد دانے، کیل، مہاسے، داغ دھبے ختم ہو جائیں گے۔ گاجر کچی چبانے سے خون کبھی گاڑھا نہیں ہوتا۔ گاجر دل کے دورے سے بچاتی ہے۔ چائے میں سونف ڈال کر پیا کرو، قبض جیسی بیماری ختم ہو جائے گی۔ موٹاپا کم کرنے کا آسان طریقہ، 1 گلاس پانی میں سونف کے تیل کے چند قطرے شامل کر کے دن میں کسی بھی وقت پی لیں۔ انشاءاللہ چند دنوں کے استعمال سے آپ کا وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ ناظرین، رات کے وقت کیلے کا استعمال مت کریں، اس سے سینے میں بلغم پیدا ہو جاتی ہے۔ ہلدی کا استعمال چہرے کے لیے بہت مفید ہے۔ ٹھنڈا پانی پینے سے بچا کرو، اس سے چہرے پر جھریاں جلدی آ جاتی ہیں۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 4 چیزیں سنبھال کر رکھو، کامیابی تمہارا مقدر ہوگی۔ نماز میں دل کو، تنہائی میں سوچ کو، محفل میں زبان کو، راستے میں نگاہ کو۔ کھجوریں رات کو پانی میں بھگو کر رکھ دیں، صبح گٹھلیاں نکال کر دودھ شامل کر کے ملک شیک بنا لیں اور بچوں کو پلائیں۔ کچھ دنوں میں قد اس طرح بڑھے گا کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے گا۔ ناظرین، سورج مکھی کے تیل سے گردن کی مالش کرنے سے ریڑھ کی ہڈی کو طاقت ملتی ہے۔ اگر بال گرتے ہوں یا وقت سے پہلے سفید ہونے لگیں تو استخرج جڑی بوٹی 6 گرام 1 کپ پانی میں 5 منٹ پکا کر صبح شام پئیں۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ بال واپس کالے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ کسی کو پیٹ میں درد ہو تو سورۃ فاتحہ پڑھ کر پیٹ پر دم کرو، درد ٹھیک ہو جائے گا۔ چہرے کی جھریاں ختم کرنے کے لیے بیسن 1 چمچ، بلائی یا کریم 3 چمچ، گلیسرین 2 چمچ، خالص شہد 2 چمچ، ان تمام چیزوں کو مکس کر کے پیسٹ بنا کر اپنے چہرے اور گردن پر لگائیں، 15 منٹ کے بعد دھو لیں۔ اگر آپ کو شدید غصہ آ جائے تو فوراً وضو کریں یا اپنی حالت تبدیل کریں۔ اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں اور اگر بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، اس سے غصے کی شدت میں فوری طور پر کمی آ جاتی ہے۔ ناظرین، تیز گرمی کے موسم میں سفید رنگ کے کپڑوں کا انتخاب کریں کیونکہ سفید رنگ سورج کی شعاؤں کو جذب کرنے کے بجائے منعکس کرتا ہے، جس سے ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے۔ اگر آپ 2 چیزوں کے انتخاب میں الجھن کا شکار ہو تو سکہ اچھال لیں۔ جب سکہ ہوا ہوگا تو اس لمحے میں آپ کو خود بخود احساس ہو جائے گا کہ آپ کا دل اصل میں کس نتیجے کا خواہش مند ہے۔ نفسیاتی مشاہدات کے مطابق اگر کوئی شخص گفتگو کے دوران غیر معمولی طور پر بار بار پلکیں جھپکائے تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ آپ سے جھوٹ بول رہا ہے یا پھر کچھ چھپا رہا ہے۔ کسی شخص سے مشورہ مانگنا دراصل اسے اپنی اہمیت کا احساس دلانے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ اس سے سامنے والے کے دل میں آپ کے لیے عزت بڑھتی ہے۔ اپنے پاس ہمیشہ پانی کی بوتل رکھیں کیونکہ اکثر اوقات ہم جس چیز کو بھوک سمجھ رہے ہوتے ہیں دراصل پیاس ہوتی ہے۔
ناظرین، فون پر گفتگو کرتے وقت اپنے چہرے پر مسکراہٹ رکھیں۔ آپ کی مسکراہٹ کی وجہ سے آواز میں پیدا ہونے والی خوشگوار تبدیلی مخاطب کو واضح طور پر محسوس ہوگی۔ کسی بھی مشکوک تار کو ہاتھ لگانے سے پہلے ہاتھ کی پشت استعمال کریں تاکہ جھٹکا لگنے پر ہاتھ خود بخود پیچھے کھینچ جائے۔ ذہنی نشوونما کے لیے روزانہ کی بنیاد پر کسی بھی معیاری کتاب کے کم از کم 10 صفحات پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ اگر کسی رسی کی گرہ بہت سخت ہو جائے تو اسے کھولنے کے لیے گرہ والے حصے کو پکڑ کر خوب گھمائیں تاکہ وہ باریک ہو جائے اور پھر اسے اندر کی طرف دھکیلیں، گرہ آسانی سے کھل جائے گی۔ ناظرین، نئے پلاسٹک کے برتنوں سے بو ختم کرنے کے لیے ان میں اخبار کے ٹکڑے ڈال کر رات بھر کے لیے رکھ دیں۔ گوبھی پکاتے وقت پانی یا سالن میں تھوڑا سا سرکہ شامل کر دیں، اس سے گوبھی کا سفید رنگ برقرار رہے گا۔ ان کے سوکھے چھلکے جلا کر گھر میں ان کی دھونی دیں، اس کے دھوئیں سے مچھر دیگر حشرات فوراً بھاگ جائیں گے۔ ہنگامی صورتحال میں اگر جوتوں کی پالش ختم ہو جائے تو موئسچرائزر کریم لگا کر رگڑیں، جوتے چمک اٹھیں گے۔ کچن میں استعمال ہونے والی کٹنگ بورڈ کو جراثیم سے پاک کرنے کے لیے اس پر نمک اور لیموں رگڑیں۔ سلاد کے لیے پیاز کاٹنے کے بعد اسے برف والے ٹھنڈے پانی میں بھگو کر رکھیں، اس سے پیاز کی کرواہٹ ختم ہو جائے گی۔ چاندی کے کالے زیورات پر ٹوتھ پیسٹ لگا کر رگڑیں، پھر دھو لیں، وہ چمکدار ہو جائیں گے۔ سفر کے دوران اپنے پاس ڈائری اور قلم رکھیں کیونکہ بہترین آئیڈیاز اکثر سفر کے دوران آتے ہیں۔ الماری میں ہینگرز کو ایک ہی سمت میں لٹکائیں، جو کپڑے پہن کر دوبارہ لٹکائیں اس کا ہینگر الٹی سمت میں کر دیں۔ ایک ماہ بعد واضح ہو جائے گا کہ کون سے کپڑے آپ استعمال نہیں کرتے۔ تازہ پھولوں کو مرجھانے سے بچانے کے لیے پانی میں ایسپرین کی ایک گولی پیس کر ڈال دیں، پھول کئی ہفتوں تک تر و تازہ رہیں گے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنی فیملی اور فرینڈز میں لازمی شیئر کیا کریں۔ ملتے ہیں کل کسی اچھی سے نیکسٹ نیو ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ ناظرین، یہ ویڈیو یاد رہے کسی بھی چیز کا استعمال اپنے معالج کے مشورے کے بغیر مت کریں، یہ سب عام معلومات کے لیے ہے۔ استعمال سے پہلے چیک اپ ضرور کروائیں۔ شکریہ۔